دوستو آج ہم جو بات کریں گے وہ نماز کے متعلق کریں گے۔ ایسی چیزیں بتلاؤں گا جو آپ نے آج تک نہیں سنی ہوئی، تو ضرور سنیں اور چینل سے ضرور جڑیں۔ نماز میں دوستو 12,000 چیزیں ہیں جن کو کرنے سے نماز مکمل ہوتی ہے، پر گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ نماز میں 12,000 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، ان 12,000 چیزوں کو اللہ رب العزت نے 12 چیزوں میں پوریوں کو ملا کے ایک ساتھ کر دیا۔ کیا؟ اب 12 وہ امپورٹنٹ اور ضروری چیزیں ہم سب جانے، غور سے سنو، دیکھو آج تک نہیں سنا ہوگا۔ نمبر 1 ہے علم کا ہونا۔ کیا؟ علم بہت ضروری چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی جہالت کے بہت سے عملوں سے افضل ہے۔ اگر علم کے ساتھ نماز پڑھو گے تو جہالت کے بہت سارے عمل کرو ان سے بھی افضل ہے۔ دوسرا، نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ تیسرا، لباس۔ چوتھا، وقت۔ پانچواں، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ چھٹا، نیت کرنا۔ ساتواں، تکبیر تحریمہ۔ آٹھواں، نماز میں کھڑا ہونا۔ نواں، قرآن شریف پڑھنا اور 10واں، رکوع کرنا۔ 11واں، سجدہ کرنا۔ 12واں، تحیات میں بیٹھنا۔ اور ان سب کی تکمیل مکمل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، کیا؟ اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اب ان 12 چیزوں جو آپ کے سامنے پیش کی، ان 12 چیزوں کی ہر ایک کے 3 جز ہیں۔ کتنے؟ 3 جز ہیں۔ اب وہ سنیں، علم کے سب سے پہلے علم کے 3 جز آپ کو بتاتا ہوں۔ فرضوں اور سنتوں کو علیحدہ معلوم کریں۔ فرضوں کو اور سنتوں کو علیحدہ معلوم کریں۔ دوسرا یہ کہ معلوم کریں وضو اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں۔ دوسری چیز کیا معلوم کریں؟ وضو اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں۔ اور تیسرا فرض ہیں اور کتنی سنت ہے۔ تیسرا یہ معلوم کرے کہ شیطان، تیسری چیز کیا معلوم کرے کہ شیطان کس کس مکر سے نماز میں رخنہ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وضو کی بھی 3 جز ہیں۔ نمبر 1، دیکھو آج تک نہیں سنا ہوا ہے آپ نے کہ وضو نہیں ہوتی ہے۔ کیا؟ نمبر 1، دل کو کینہ اور حسد سے پاک کرے۔ کیا؟ جیسا کہ ظاہر اعضاء کو ہم پاک کر رہے ہیں، وضو کر کے دھو رہے ہیں، ایسے ہی باطنی اعضاء کو، کیا؟ دل کو پاک کریں۔ دوسرا، ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھیں، یعنی ظاہری جو اعضاء کھلے ہوئے ہیں جن کو ہم دھو رہے ہیں ان کو گناہوں سے پاک رکھیں۔ تیسرا، وضو کرنے میں نہ اسراف کریں نہ کوتاہی کریں، نہ تو پانی کا زیادہ اسراف کریں نہ اس میں کوئی کوتاہی کریں۔ پھر لباس کی بھی 3 چیزیں ہیں۔ اول یہ ہے کہ حلال مال سے بنایا ہوا ہو۔ کیا؟ دوسرا ہے کہ پاک ہو۔ دوسرا، وہ لباس جو پہن رکھا وہ پاک ہو۔ تیسرا، سنت کے موافق ہو۔ تیسرا کیا ہو؟ سنت کے موافق ہو۔ گھٹنوں وغیرہ ڈھکے ہوئے نہ ہوں، گھٹنے وغیرہ جو ہیں وہ ڈھکے ہوئے نہ ہوں، اور تکبر اور بڑائی کے طور پر نہ پہنا ہو۔ تکبر اور بڑائی کے طور پر لباس نہ پہنا ہو۔ پھر وقت میں بھی 3 چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ وقت میں کتنی؟ 3 چیزوں کی رعایت۔ اول یہ ہے کہ دھوپ اور ستاروں وغیرہ کی خبر گیری رکھے تاکہ اوقات صحیح معلوم ہو سکے۔ ہمارے زمانے میں اس قائم مقام گھڑی گھنٹے ہو گئے ہیں۔ دوسرا، اذان کی خبر رکھے۔ دوسری چیز اذان کی خبر رکھے۔ تیسرا، دل سے ہر وقت نماز کے وقت کا خیال رکھے۔ دل سے نماز کے وقت کا خیال رکھے، کبھی ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے پتہ نہ چلے۔ پھر قبلے کی طرف منہ کرنے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت رکھے۔ اول یہ ہے کہ ظاہری بدن سے ادھر متوجہ ہو۔ دوسرا ہے کہ دل سے اللہ کی طرف توجہ رکھے اور دل کا کعبے کی طرف ہو۔ کیا؟ تیسرا، مالک کے سامنے جس طرح حماتن متوجہ ہونا چاہیے اس طرح عظمت کے ساتھ کھڑے ہو۔ پھر نیت بھی 3 چیزوں کی محتاج ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی۔ اول یہ ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، پہلے کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ دوسرا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ دیکھتا ہے۔ تیسرا ہے کہ وہ دل کی حالت کو بھی دیکھتا ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کے وقت بھی 3 چیزوں کی رعایت کرنا ہے۔ اول یہ ہے کہ لفظ صحیح ہو، لفظ کیا ہو؟ صحیح ہو۔ دوسرا، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا گیا ہوا اشارہ ہے، اللہ کے ماں سوا سب کو پیچھے پھینک دے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں بھی موجود ہو۔ پھر قیام یعنی کھڑے ہونے میں 3 چیزیں ہیں۔ اول یہ ہے کہ نگاہ سجدے کی جگہ رہے۔ دوسرا، دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال کرے۔ تیسرا، کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بڑی مشکل سے دربانوں کی منت سماجت کر کے بادشاہ کے حضور میں پہنچے اور جب رسوائی ہو اور بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو
تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایسی صورت میں بادشاہ اس کی طرف کیا توجہ کرے گا؟ پھر قرات میں بھی 3 چیزوں کی، جب قرآن پڑھتے ہیں اس میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کریں۔ اول صحیح ترتیب سے پڑھے، دوسرے اس کے معنی پر غور کریں۔ آج یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ معنی پر غور نہیں کرتے، ایسے دڑا دڑ پڑھ لیتے ہیں۔ کیا معنی میں غور کرے۔ تیسرا جو پڑھے اس پر عمل کرے، جو نماز میں پڑھے اس پر عمل کرے۔ پھر رکوع میں بھی 3 چیزیں، اول یہ ہے کمر کو رکوع میں بالکل سیدھا رکھے، نہ نیچے کرے نہ اونچا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سر اور کمر اور سرین تینوں چیزیں برابر رکھیں۔ دوسرا ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر چھوٹی کر کے گھٹنوں پر رکھے۔ تیسرا تسبیحات کو عظمت اور وقار سے پڑھے۔ پھر سجدے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ اول یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سجدے میں کانوں کے برابر رہیں، دوسرے ہاتھوں کی کونیاں کھڑی رہیں، تیسرا تسبیحات عظمت سے پڑھے۔ پھر بیٹھنے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ اول یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کریں اور بائیں پیر پر بیٹھے۔ دوسرا ہے کہ عظمت کے ساتھ معنی کی رعایت کر کے تشہد پڑھے کہ اس میں حضور پر سلام ہے، مومنین کے لیے دعا ہے۔ پھر فرشتوں پر اور دائیں بائیں جانب جو لوگ ہیں ان پر سلام کی نیت کرے۔ پھر اخلاص کے بھی 3 جز ہیں۔ اول یہ ہے کہ اس نماز سے صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ کیا جو نماز پڑھی وہ کس کی؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی ہے۔ دوسرا یہ سمجھے کہ اللہ ہی کی توفیق سے یہ نماز ادا ہوئی ہے۔ تیسرا اس پر ثواب کی امید رکھیں۔ کیا تیسرا اس پر ثواب کی امید رکھیں۔ تو دوستو یہ 12 چیزیں ہیں اور 13 جو اخلاص ہے یہ ساری چیزوں کو مکمل کرتا ہے۔ اب سوچیں ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارا دل کہاں پاک رہتا، کیونکہ دنیا کی باتوں میں اسراف بھی بہت کرتے ہیں، کینہ سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے سنی ہیں باتیں؟ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیا نماز مکمل نہیں ہو سکتی؟ اور علم بہت بڑی چیز ہے، علم کو سیکھنا بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ آج مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سورہ فاتحہ کو ربڑی کھجور کی طرح پھیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے تو جلدی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایسے کر کے جلدی سے پڑھ جاتے ہیں۔ پر ہم نے سوچا اس کو کبھی غور سے پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اس رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا رحمان، بڑا نہایت رحم کرنے والا کریم ہے۔ کیا مالک یوم الدین، یوم الجزا کا مالک ہے، یعنی کل قیامت کے دن جزا اور سزا دینے کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور مالک ہے کہ ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اگر دوستو اس غور و فکر کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے دربار میں ایسی نماز قبول ہوگی اور اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی ضرور ملے گی۔ اگر اس طرح سے نہیں پڑھتے تو ہماری نماز کا جو فرض ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، پر جو مزہ ہے نماز کی، جو طاقت ہے نماز کا، جو معاملہ ہے وہ کبھی نہیں مل سکتا، کیونکہ نماز کو سیکھنا ضروری ہے۔ آج دنیا کے ہر کام سیکھیں، نماز نہیں سیکھی، ایمان نہیں سیکھا تو سارے کام ہم کو کہاں ذلت اور رسوائی میں لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے دوستو نماز کو سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے، اتنا کہ حرام حلال کی پہچان ہو جائے اور نماز کے ارکان سے ہی ادا ہو جائے، کیونکہ نماز اللہ کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ ایمان کے بعد میں سب سے بڑا عمل ہے نماز، تو نماز کو سیکھنا ضروری ہے۔ دوستو اگر یہ آپ کو پسند آئے تو چینل سے ضرور جڑنا، ایسے بہت سارے معلومات، واقعات اور مسئلے مسائل اور بہت ساری احادیث، قرآن اور حدیث سے آپ کو بہت ساری چیزیں بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، تو اللہ میرے کو بھی، آپ کو بھی، تمام امت مسلمہ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔